تاریخی اہمیت میں جو واقعہ 61 ہجری میں ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دنیا سے تشریف لے جانے کے 50 سال بعد ہوا، اس واقعے کو اس محرم کی فضیلت کی وجہ نہیں قرار دیا جا سکتا۔ اس واقعہ کی فضیلت بن سکتی ہے؟ وہ واقعہ تو ہے کہ اس محرم میں ہوا اور عاشورہ کے دن ہوا، اور لیکن عاشورہ کے دن کی اہمیت پہلے سے تھی۔ دوسری بات یہ کہ محرم میں صرف حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت نہیں ہے، بلکہ اس سے پہلے جو یکم محرم الحرام کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت ہے، وہ اسی سے تو آغاز ہوتا ہے۔ یعنی یہ تو 10 تاریخ ہے محرم کی، وہ تو یکم تاریخ ہے، یکم کو عمر فاروق رضی اللہ عنہ شہید ہوئے، اور اسلام کی جو پوری تاریخ ہے وہ شہداء کے خون سے وہ عبارت ہے۔ اور آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ صرف ایک شہادت کو ہم اس میں گن لیں؟ اور ویسے بھی اگر تاریخ کے ٹرننگ پوائنٹ کے اعتبار سے دیکھیں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بہت بڑا سانحہ ہے، بہت بڑا سانحہ ہے۔ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو انتہائی مظلومیت کے عالم میں شہید کر دیا گیا، بہت بڑا سانحہ ہے۔ اور جن لوگوں نے کیا بہت ظالم ہیں، اور وہ یقیناً کسی رعایت کے اور کسی بھی طرح کی فیور کے مستحق نہیں ہے کہ ان کے بارے میں کوئی اچھا لفظ بھی، اچھا کلمہ بھی کہا جائے، وہ اس بات کے مستحق نہیں ہے، وہ جو کوئی بھی۔ بے شک۔ لیکن یہ بات سمجھنی چاہیے کہ جو تاریخ کا ٹرننگ پوائنٹ ہے وہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت نہیں ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ایک بہت بڑا سانحہ ہے، لیکن وہ ان سانحات کا تسلسل ہے جو پہلے سے جاری تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ دیکھیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، 2 سال بعد وہ فوت ہو گئے، وہ اپنی طبعی موت اس دنیا سے گئے ہیں، رخصت ہوئے۔ اور جو اس دوران ان کو مشکلات پیش آئیں، وہ مشکلات کا مقابلہ کرتے رہے۔ اس میں سارے لوگ اس کے معاون تھے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ معاون تھے، عثمان غنی معاون تھے، علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب معاون تھے۔ لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو 10 سال ہیں، اس دوران جو امت مسلمہ کو ہر اعتبار سے فتوحات اور جو طاقت اللہ کی طرف سے میسر ہوئی ہے، وہ تو ایسا تھا کہ وہ صرف ایک ایسی قیادت کا ہی خاصہ تھا جو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لہذا آج تک دنیا اس کو یاد کرتی ہے۔ عمر کا انتظام سلطنت، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی انتظام سلطنت، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی آپ کی عدالت، آپ کی شجاعت، اچھا وہ ساری چیزیں چلتی ہیں۔ لہذا وہاں سے سازش کا آغاز ہوا ہے، اور جن لوگوں نے آ کے اس کی لمبی تفصیلات ہیں، انہوں نے آ کے دیکھا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں دیکھو باہر سے انہوں نے سازش کرنے کی کوشش کی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا، باہر سے بھیجا گیا۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا خیال تھا کہ ایک بندہ ہے اور ساری کی ساری فتوحات اس وجہ سے ہیں، اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تو بس معاملہ ختم ہو گیا۔ لیکن کیا ہے کہ اس کے بعد امت مسلمہ پھر اپنے اسی فتوحات کے سلسلے کو جاری رکھے رہی، اور اسی طرح سے معاملات آگے چلتے رہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بن گئے، لیکن پھر اندر سے سازشیں ہوئی ہیں، اور پھر اندر سے لوگ اٹھے ہیں، اور کچھ لوگوں نے اسلام کا لبادہ اڑا ہے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا۔ یہ ہے اصل میں ٹرننگ پوائنٹ۔ تاریخ کا جو دھارا موڑا ہے وہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت ہے۔ ابتدا ہوئی تھی عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت پر، اور پھر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت جو ذی الحج کے مہینے میں ہوئی، 18 ذی الحج کو، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ تسلسل ہے، علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشکلات ہیں، اور پھر آگے ان کی شہادت ہے، پھر اس کے بعد جا کے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہے۔ یہ پورا ایک سیکوینس ہے، ایک سیکوینس ہے، اور اس سیکوینس میں علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کوئی چھوٹا سانحہ تھا، وہ بھی بہت بڑا سانحہ ہے، لیکن یہ ایک تسلسل ہے۔ ٹرننگ پوائنٹ وہی تھا جب آغاز وہاں سے ہوا، اور اس کے بعد امت کی تاریخ کا دھارا مڑ گیا، اور پھر ہمیشہ 2 جو گروپ ہیں وہ ہمیشہ امت میں رہے، اور آج تک یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے۔